جو بچیاں ہیں اور ان کی جو والدہ ہے ان کو گلے پر کٹ لگا کر ان کو قتل کیا گیا، اور پولیس حکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ شوہر نے بیوی اور 3 بیٹیوں کو چھری کی مدد سے قتل کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو اور بیوی کو قتل کیا، پھر خود بھی اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو وہاں پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ۔ ناظرین، کراچی میں شہر قائد میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، جس نے وہ قتل کیے ہیں ان کے جو شخص ہے اس کا بھی ایک نیا بیان بھی آ گیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شہر قائد کی ایک سوسائٹی ہے، شمسی سوسائٹی، اس میں 3 بیٹیوں اور بیوی کو قتل کرنے والے شخص نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ یہ ایک پرانا بیان ہے جس میں اس نے قتل کا اعتراف صرف کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ڈپریشن اور قرض اس کی وجہ اس نے بتائی تھی۔ اور اس کے علاوہ شمسی سوسائٹی میں واقع مکان میں یہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جس میں 4 افراد قتل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ناظرین اس کی اطلاع پولیس کو بھی دی گئی اور پولیس بھی جائے وقوع پر پہنچی۔ اور اس کے علاوہ جو بچیاں ہیں اور ان کی جو والدہ ہے ان کو گلے پر کٹ لگا کر ان کو قتل کیا گیا، چھری کے وار کر کے ان کو قتل کیا گیا، اور یہ فرسٹ فلور پہ یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے۔ اور جو نیچے ان کی والدہ تھی اس شخص کی، اس نے بھی بتایا کہ اوپر مکان سے شور شرابے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور پولیس حکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ شوہر نے بیوی اور 3 بیٹیوں کو چھری کی مدد سے قتل کیا ہے، مطلب گلے پہ کٹ لگا کے، اور پوسٹ مارٹم میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس کے بعد اس نے خودکشی کی کوشش کی اور خود کو زخمی کر لیا۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو اور بیوی کو قتل کیا، پھر خود بھی اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہا، اور ان کی 3 بیٹیاں جس میں فاطمہ، نمرہ اور نیہا شامل ہیں، اور جائے واردات سے آلہ قتل چھری جس سے ان کو قتل کیا گیا ہے گلے پہ کٹ لگا کے، وہ بھی برآمد کر لیا ہے پولیس نے، اور مزید تفتیش جو ہے وہ پولیس کر رہی ہے، تحقیقات بھی اپنی کر رہی ہے، اور کچھ لوگوں کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ناظرین نوٹس لیا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ یا جب بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اس وقت یہ نوٹس لیا جاتا ہے، اور اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے قرض کی وجہ سے اس نے، اور جو اس نے بزنس کیا تھا اور وہ اس میں اس کو نقصان ہوا، اور پھر وہ جناب قرض کے تلے دب گیا۔ ایک باپ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا وہ سخت دل ہو گیا ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بیوی کا گلا کاٹنے پر وہ مجبور ہو گیا، کس قدر اس کو تنگ کیا جا رہا ہوگا، کس قدر وہ ڈپریشن میں ہوگا، کس قدر وہ تنگ آ گیا ہوگا اپنی زندگی سے، اور یقیناً ڈیفینیٹلی جن کا اس نے قرض دینا تھا یا وہ اس کو کتنا تنگ کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ باپ تو چھوٹی سی چوٹ بھی برداشت نہیں کرتا اپنی بیٹی کے جسم پر، تو گلا کاٹنا وہ نوبت آئی، اور اس کے بعد جا کے وزیر اعلیٰ نوٹس لیتے ہیں۔ ناظرین، نہ جانے اس طرح کے کتنے اور بھی واقعات ابھی رپورٹ ہی نہیں ہوتے، نہ جانے کتنے لوگ، آپ کو پتہ ہے سندھ کی اس وقت حالت کیا ہے، جو خودکشی کر رہے ہوں گے اور جناب خودکشی کرنے کے قریب ہوں گے، اور لوگوں کو ستایا جا رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو وہاں پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے، تاکہ اس طرح کے مزید معاملات پیش نہ آئیں۔ یہ ناظرین وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے بات، اور میں اس کا ذمہ دار اس نظام کو اور ان افراد کو سمجھتا ہوں، اس سسٹم کو سمجھتا ہوں، اور ان افراد کو سمجھتا ہوں جن کا اس نے قرض دینا تھا، کیونکہ یہ اس میں ایسا نظام اور ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو انسان اس سے نکل سکے، تو اس طرح کا کوئی نظام ہونا چاہیے، تاکہ یا جو قرض لینے والے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی اتنا تنگ کر دیتے ہیں انسان کو کہ انسان کی عزت بے عزتی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ معاملہ ہے، اور اس کے بعد جو رپورٹ آئی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ، اس کے اوپر ناظرین پوسٹ مارٹم میں یہ آیا کہ ان کے جو بچیاں ہیں کوئی ان کے جسم کے اوپر نشانات نہیں ہیں کہ ان کو تشدد کیا گیا ہو، ان کو بے ہوش کیا گیا ہے قتل کرنے سے پہلے، اور اس کے جو کیمیکل شاید کوئی اس طرح کی چیزیں وہ نمونے کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اس کی بیگم جو ہے اس کے جسم کے اوپر زخموں کے اور تشدد کے نشانات ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ
کیونکہ اس کا جو بیان آیا ہے ابھی، ویڈیو بیان جو اس کا آیا ہے، اس میں بھی اس نے یہ اعتراف کیا کہ یہ سارا معاملہ کرنے سے پہلے میرا اپنی بیگم کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، وہ بول نہیں پا رہا، لیکن اس نے موبائل کے اوپر ٹائپ کر کے جو ہے وہ پولیس کو دیا کہ میرا یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیگم کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ یہ اس کا ایک نیا بیان آیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کی بیٹیوں کا بھی بیان جو ہے وہ محلے والے بتاتے ہیں کہ اس کی بیٹیوں نے بھی اپنے والد کو کہہ دیا تھا کہ ہم تنگ آ گئے ہیں اس زندگی سے، جس طرح کا آپ نے اس گھر میں ماحول بنا رکھا ہے، اس گھر میں آپ لڑتے رہتے ہیں، یا جو آپ نے ایک کہہ لیں کہ ایک اذیت والی ہر وقت کیفیت رہتی ہے۔ تو وہ بیٹیوں کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس کے بعد میرا خیال ہے والد وہ مجبور ہوا ہوگا یہ قدم اٹھانے کے اوپر۔ تو ناظرین، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ ساری تفصیل ہے جو اس کراچی کے واقعہ کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس طرح کا جو معاملات ہے اس کے اوپر، جو قرض والا معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی نظام بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ پیش نہ آ سکیں۔ ناظرین، یہ اس حوالے سے اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔